آج اگست کی 12 تاریخ ہے اور 2 دن بعد 14 اگست وہ دن ہے جس دن برصغیر کے مسلمانوں کو ان کی 100 سالہ کوششوں کا نتیجہ اور ثمر اس ملک پاکستان کی صورت میں ملا۔ تو بحیثیت پاکستانی ہم 14 اگست کو اس عظیم دن کی یاد یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا، جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ دین اسلام پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ چوہتر سال ہو گئے، 75واں یہ یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ آزادی اس کا معنی کیا ہے؟ آزادی ہوتی کیا ہے؟ آزادی کہتے کس کو ہیں؟ آزادی ایک سوشیالوجی کی اصطلاح ہے، اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک آزادی، اس کو شخصی آزادی کہا جاتا ہے، یعنی پرسنل فریڈم، اور دوسری آزادی کی قسم ہے وہ ہے سیاسی آزادی، یعنی پولیٹیکل فریڈم۔ شخصی آزادی یہ ہے جس طرح کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر ایک غلامی کا دور تھا۔ شخصی اعتبار سے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے غلام ہوتے تھے۔ ایک آقا ہوتا تھا، اس کے غلام ہوتے تھے، تو وہ غلام اگر مالک کی شرائط کو پورا کر کے، اپنے آقا کی شرائط کو پورا کر کے اگر اس غلامی سے نجات حاصل کر لیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام کے اندر مسلمانوں کو غلام آزاد کرنے کی، آزاد کروانے کی جو ترغیب دلائی، تو اس کے اندر وہ ایک شخص جو غلام ہوتا اس کو آزادی ملتی۔ یہ ہے شخصی آزادی، پرسنل فریڈم۔ دوسری آزادی جو ہے وہ ہے سیاسی آزادی، کہ ایک قوم پوری ہی غلام ہو، پوری قوم کسی دوسری قوم کی غلام ہو، پوری قوم کسی دوسری قوم کے ماتحت ہو، پوری قوم کسی دوسری قوم کی حکومت کے زیر اثر ہو۔ جس طرح بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کی غلامی کے اندر تھے، حکومت فرعون کی تھی، طاقت فرعون کی تھی، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے اس قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، فرعون سے آزادی دلوائی۔ اسی طرح اس بر صغیر کے مسلمان جب مغل حکومت، مغلیہ سلطنت جو ہے وہ ختم ہوئی، تو بر صغیر کے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کے، کافروں کے غلام بن گئے۔ انگریزوں نے بر صغیر پر تسلط حاصل کیا، اپنی حکمرانی قائم کی، اپنی حکومت قائم کی، اور مسلمان جو صدیوں تک حکمران رہے، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ان کی حکومت سلطنت ختم ہونے کے بعد
یہ بر صغیر کے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کی غلامی کے اندر آ گئے، کافروں کی غلامی کے اندر آ گئے۔ اور جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ماتحت ہوتی ہے تو پھر اس قوم کو حکمران قوم کے قوانین پر عمل پیرا ہونا پڑتا۔ غلام قوم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام قوم کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ غلام قوم جو ہے وہ اپنے اس حکمران قوم کے ہر حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اس کے جو چونکہ وہ حکومت کے اندر ہوتی ہے جو قوم، اس کے قوانین ہوتے ہیں، اس کا آئین ہوتا ہے، اس کے رولز ہوتے ہیں، جو اس غلام قوم کو بھی ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بر صغیر کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اور مسلمان قوم وہ ان کی محکوم بن کر رہ گئی۔ مسلمان قوم ان کی غلامی کے اندر آ گئی۔ تو بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ مغلیہ سلطنت کے بعد جب انگریز حکمران ہو گئے تو مسلمانوں کے اندر، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہونا جانتا، وہ چونکہ اللہ اور کے رسول کو ماننے والا ہوتا ہے تو اپنی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق بسر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب مسلمان قوم وہ انگریزوں کی غلام تھی بر صغیر کے اندر، تو انگریزوں کا اپنا قانون تھا، تو اب مسلمان قوم کو ان کے قوانین پر عمل پیرا ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کے قوانین پر عمل پیرا نہ ہوتے تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی، اور اپنی آزادی کے ساتھ وہ اپنے دین کے مطابق، دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر نہیں تھے کر سکتے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو اس غلامی کے اندر رہ کر ہم دین اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی کوششیں جو ہے، اپنی جدوجہد جو تھی وہ اس کو جاری رکھا۔ 1857 کے اندر جب تحریک آزادی چلی، اس تحریک آزادی کے اندر جو تاریخ کے اندر ہے کہ 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جو آزادی کی جدوجہد مسلمانوں نے کی، بر صغیر کے لوگوں نے کی، انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے اور دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے، تو اس وقت علماء کرام تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ جذبات پیدا کرتے تھے۔ تو انگریز نے 1857 کے اندر، یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے اندر باقی جو مسلمان شہید ہوئے وہ الگ 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا، اور بڑے جو ہے وہ ظلم و تشدد کے ساتھ۔ لیکن اتنی قربانیاں دینے کے باوجود مسلمانوں کے اندر سے وہ جذبہ جو ہے وہ ختم نہ ہوا، کم نہ ہوا۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر گیا، مسلمان اس کوشش میں لگے رہے، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے،
اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ تو ہر سال 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل آزادی کے مفہوم کو نہیں سمجھتے کہ یہ 14 اگست کو اگر ہمیں آزادی ملی ہے، یہ علیحدہ وطن ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ کوئی آسانی سے ہمیں نہیں ملا کہ بھئی اس طرح ہو کہ انگریزوں نے ہمیں پلیٹ کے اندر رکھ کر دے دیا یہ لو بھئی یہ تمہارا ملک پاکستان ہے۔ نہیں، اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئی، مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا اس آزادی کی خاطر۔ اور آزادی، یہ ملک پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ آزادی ہوتی ہے ایک جو پولیٹیکل فریڈم، کہ قوم کسی قوم کے ماتحت ہو۔ جس طرح بر صغیر کے اندر مسلمان قوم انگریزوں کے ماتحت تھی تو وہ اپنی مرضی نہیں تھے چلا سکتے، اپنی مرضی کی زندگی مسلمان نہیں تھے گزار سکتے، کیونکہ وہ انگریز ان پر حکمران تھا، انگریز کا قانون تھا، کافروں کا قانون تھا۔ تو علیحدہ وطن پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کس لیے ملک پاکستان حاصل کیا گیا؟ کس لیے جو ہے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کس لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی، اپنی جانیں قربان کی، عزتیں بچانے کے لیے جانیں قربان کی، کئیوں کی عزتیں جو ہے وہ لوٹی گئی، خون کی ندیاں بہائی گئی، خون کی ندیاں۔ تو یہ اتنا کچھ کس لیے کیا گیا؟ یہ ملک پاکستان اگر ہم کبھی بیٹھ کر سوچیں نا، 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ ملک پاکستان اگر 14 اگست 1947 کو ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تو اس کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور کیا جس مقصد کے تحت یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اس مقصد کو پورا بھی کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ملک حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح لاہور کے اندر ایک جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس پاکستان کا جس وقت یہ کوشش ہو رہی تھی، جدوجہد ہو رہی تھی، مسلمانوں کو متحد کیا جا رہا تھا اور کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم علیحدہ وطن پاکستان حاصل کریں، تو جو ہندو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں انگریزوں سے جو ہے وہ نجات مل جائے، انگریز یہاں سے چلے جائیں اور ہم ہندو مسلم پھر اکٹھے اسی طرح رہیں گے۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا کہ بھئی ہمیں انگریز سے تو آزادی ملے گی، اس کے بعد ہم ہندو کے غلام ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ایک جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا یہ ملک حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا our God is separate، ہم اس لیے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے۔ ہندو اور مسلم یہ کسی صورت بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ our God is separate، ہمارا خدا الگ ہے، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تم کئی خداؤں کی پوجا کرنے والے ہو، بت بنا کر ان کی۔
our رسول is separate, ہمارا رسول الگ ہے، ہمارا خدا الگ، ہمارا رسول الگ. our religion is separate, ہمارا مذہب الگ ہے. ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں دین اسلام کے، تم ہندوازم کے پیروکار ہو، ہم مسلمان ہیں دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور دین اسلام کے پیروکار ہونے کے ناطے our culture is separate، ہماری ثقافت بھی الگ ہے، ہماری تہذیب بھی الگ ہے، ہمارا رہنے سہنے کا انداز بھی الگ ہے. therefore we want a separate state، اس لیے ہم ایک آزاد حکومت کا قیام چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد وطن چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد ملک چاہتے ہیں. in which we can live Islamic life، جس کے اندر ہم آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. یہ تھا پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد. ہندو اور مسلم یہ الگ قومیں ہیں، خدا الگ ہے، رسول الگ ہے، کلچر الگ ہے، مذہب الگ ہے، رہن سہن کا طریقہ الگ ہے. فرمایا ہم اس لیے جو ہے وہ ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ اکٹھا نہیں رہنا چاہتے ہندوؤں کے ساتھ کہ ہمیں انگریزوں سے تو آزادی مل جائے اور ہم ہندوؤں کے غلام بن کر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں. نہیں، ایک غلامی سے نکلیں اور دوسری غلامی کے اندر آ جائیں. نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. تمہاری جو ہے وہ کلچر الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے، تم جو ہے وہ ایک خدا کو نہیں مانتے، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. اس لیے ہم ایک الگ ریاست چاہتے ہیں جس کے اندر ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں. یہ تھا پاکستان حاصل کرنے کا مقصد، یہ تھا پاکستان حاصل کرنے کا مقصد. یہ تھی آزادی کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی انگریز کی غلامی سے نکل کر ہم غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آ جائیں. غلامی مصطفیٰ کے اندر آنا یہ آزادی ہے. آزادی اس کا نام ہے. اس لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکلیں، دوسری قوموں کی غلامی سے نکل کر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار کریں. علامہ اقبال نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا با مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. فرمایا کہ اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر آ جائیں، ان کے دامن کے اندر وابستہ ہو جائیں، تو پھر ہم نے جو ہے وہ دین کو پایا ہے، پھر ہم نے اسلام کو پایا ہے. لیکن اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو پھر یہ دین جو ہمارا یہ دین اسلام نہیں ہے، پھر یہ غلامی مصطفیٰ نہیں، پھر سمجھو اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ابو لہب. تو اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اب جو ہے یہ 75واں ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن ہم نے وہ آزادی حاصل نہیں کی جس کے لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا. ہم نے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نہیں اپنایا، حالانکہ غلامی مصطفیٰ میں آنا یہ آزادی تھی اس ملک پاکستان کی. ہم نے بے رہ روی کو آزادی سمجھ لیا، ہم نے بے لگام ہونے کو آزادی سمجھ لیا، ہم نے عریانی، فحاشی، فیشن پرستی کا نام آزادی رکھ لیا. آزادی اس چیز کا نام نہیں تھا. یہ ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں تھا کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر بے رہ روی کا شکار ہو جائیں، فیشن پرستی کا شکار ہو جائیں، عریانی فحاشی کا شکار ہو جائیں اور دین سے بیزار ہو کر ہم بالکل ہی آزاد ہو جائیں. نہیں، اس لیے ملک پاکستان حاصل نہیں تھا کیا گیا. یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ ہم غلامی مصطفیٰ کے اندر آ جائیں. ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر اگر ہم اس غلامی کے اندر آ گئے
اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کر لی تو پھر سمجھے کہ ہم نے اس نظام سے آزادی حاصل کی ہے۔ لیکن ہم نے یہ ظاہری طور پر آزادی تو حاصل کی، لیکن ابھی تک ہم ذہنی طور پر اس غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ کیوں اس غلامی سے آزاد نہیں ہوئے؟ کہ ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی کا ہر شب و روز جو ہے وہ انگریزوں کی اس ثقافت کے مطابق گزرتا ہے۔ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، لیکن ہم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ جب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں گے، پھر ہمارا آزادی کا مقصد پورا ہوگا۔ اور جب ہم غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیں گے تو پھر اللہ ہمیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، سر بلندیاں بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم سر بلند رہو گے مگر شرط کیا ہے؟ اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔ مسلمان یہ دبنے کے لیے نہیں ہے، مسلمان محکوم بننے کے لیے نہیں ہے، مسلمان کسی کے تابع رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمان سر بلند ہے، مسلمان اعلیٰ ہے باقی قوموں سے۔ لیکن کب؟ جب جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر یہ مومن بن جائے گا۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے تم مومن بن جاؤ، یہ شرط ہے اللہ رب العالمین نے رکھی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا مومن تم بن جاؤ، عزتیں میں تمہیں عطا کر دوں گا، مومن تم بن جاؤ، بلندیاں میں تمہیں عطا کر دوں گا، مومن تم بن جاؤ، اعلیٰ میں تمہیں کر دوں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں تر اطاعت کوش اے غفلت شعار، اے غفلت کا شکار ہونے والے، اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آنے کی کوشش کر۔ در اطاعت کوش اے غفلت شعار، اے غفلت کے اندر رہنے والے اطاعت کو، تابع داری کو اپنانے کی کوشش کر۔ می شود از جبر پیدا اختیار، اس نفس کو قابو کرنے سے ہی انسان کو آزادی ملتی ہے۔ حضرت حبیب راعی یہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلمان فارسی جو صحابی رسول تھے اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی صحبت میسر آئی۔ آپ کا جو ہے حضرت حبیب راعی، راعی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، تو آپ نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چراتے تھے جنگل کے اندر، دریا کے کنارے، تو بکریاں چرانا یہ ان کا پیشہ تھا، تھے اللہ کے ولی، تابعی بزرگ بھی تھے۔ تو حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ ایک شخص نے حضرت حبیب راعی کو دیکھا کہ آپ کی بکریاں جو ہیں وہ جنگل کے اندر چر رہی ہیں اور ایک بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور حضرت حبیب راعی جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اب بھیڑیا بکریوں کو کھانے والا ہے، کھانے والا جانور ہے، درندہ ہے، بکریاں کھاتا ہے، لیکن وہاں پر اس شخص نے دیکھا کہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور بکریاں بھی اس سے ڈر نہیں رہی بلکہ اس کے ساتھ مانوس ہے۔ تو حضرت حبیب راعی کو دیکھا تو آپ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، آپ نے نماز ختم کی تو وہ شخص آپ کی خدمت کے اندر آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے حضرت حبیب، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔
آپ نے فرمایا جب سے ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، اللہ نے تمام مخلوقات کو میرے تابع کر دیا ہے۔ میں اللہ کی عبادت کے اندر ہوں، میں اس کے نوافل ادا کر رہا ہوں، اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ میری بکریاں چر رہی ہے تو یہ بھیڑیا میری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اللہ نے اس کو میری بکریوں کی حفاظت پر معمور کر دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، حضرت حبیب راعی نے ایک پیالہ لیا، پیالہ آپ کے پاس تھا، ایک پتھر کے کنارے کیا اس پیالے کو، تو پتھر میں سے دودھ اور شہد جو ہے وہ نکل کر اس پیالے کے اندر جمع ہو گیا۔ وہ مہمان تھا، چونکہ آیا، آپ نے وہ پیالہ اس کو پیش کیا تو وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا حبیب راعی، اے اللہ کے ولی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اللہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو جو ہے وہ اپنا لیا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر لگا دیا ہے، اللہ نے مخلوقات کو ہماری اطاعت کے اندر لگا دیا۔ تو آزادی غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن ہم آزادی کس طرح مناتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آزادی کس طرح مناتی ہے؟ ہم نے آزادی میوزک کے شور کے اندر اور شور و غل کے اندر نوجوانوں نے ون ویلنگ کر کے اور سڑکوں پر اودم مچا کر 14 اگست والے دن آزادی ہم اس طرح منا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شریف بندہ اگر کسی مجبوری کے تحت اپنی فیملی کے ساتھ اس نے کہیں جانا ہو تو وہ سڑک پر جا نہیں سکتا۔ ہم نے اس کا نام آزادی رکھ دیا ہے، حالانکہ اس آزادی کے لیے 30 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، 30 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک پاکستان حاصل کیا۔ اگر ہمارا باپ دادا فوت ہوا ہو اور اس کا سالانہ ختم ہو برسی والے دن، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس دن بھی اس طرح شور و غل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس دن بھی اسی طرح میوزک، شور و غل اور یہ ون ویلنگ اور یہ تماشے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی، دادا کی، جو بزرگ ہوتا ہے اس کی برسی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو اگر حقیقی طور پر یوم آزادی منانا ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے ان آباء و اجداد کو، ان مسلمانوں کو، ان ماؤں بہنوں کو جنہوں نے اپنی جانیں دیں اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے، تو ہونا تو یہ چاہیے نا ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ آج ہندوستان کے اندر دیکھیں وہ مسلمان جو ہندوستان کے اندر موجود ہیں، مسلمان دیکھیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ کشمیر کے اندر دیکھ لیں، جو ہندو کے تسلط کے اندر ہیں، نہ وہ آزادی سے کہیں آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ اپنی جو ہے وہ مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہ قربانی گزری ہے نا پچھلے دنوں میں، ہم نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے یہ قربانیاں کی ہیں، گائے بچڑے ہم نے ذبح کیے ہیں قربانی کے اندر۔ انڈیا میں کوئی کر کے دکھائے گا گائے کی قربانی؟ یعنی مسلمان اگر محکوم ہے وہاں پر تو وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ ملک پاکستان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہمارے آباء و اجداد کی کوششوں سے، اور یہ پاکستان کو ایسے نہیں بنا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک میدان عرفات کے اندر ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، مخلوقات اکٹھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور جھنڈا اٹھا کر فرمایا محمد علی کہاں ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اٹھے، نظریں جھکائی ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد علی یہ جھنڈا اٹھا اور پاکستان بنانے کی کوشش کر، اس کوشش میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور قلات کا جو نواب تھا اس وقت، خان آف قلات، اس کے پوتے نے ایک انٹرویو دیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا اور اب میرے باپ نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، دادا سے، وہ خان آف قلات کا پوتا کہتا کہ ہم نے پاکستان بنانے کی حمایت کیوں کی، یہ سوال۔ تو وہ کہنے لگے میرے دادا نے میرے باپ کو یہ جواب دیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خان آف قلات پاکستان کی حمایت کر کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اسلام کے مطابق، اور اس وطن سے محبت کرنا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور یہ فطری جذبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے نا، تو جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں لڑکپن گزرا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو مکہ سے نکلنا مشکل تھا۔ اپنی پیدائش کی جگہ کو جہاں پر بچپن گزرا ہو، لڑکپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو، وہاں سے رخصت ہونا یہ بڑا مشکل منظر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت تو کی اللہ کے حکم کے مطابق دین اسلام کے لیے، لیکن بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف دیکھتے تھے پیچھے مڑ کر۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اے محبوب تجھے اپنے وطن سے پیار ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے محبوب تو دین اسلام کی بقا کی خاطر، میرے نام کی خاطر یہ اپنا شہر مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جس نے تجھ پر قرآن نازل کیا ہے میں تجھے واپس اسی شہر میں لے کر آؤں گا، میں اسی شہر کے اندر لے کر آؤں گا۔ اور پھر ہمیں بحیثیت انسان بھی اپنے وطن سے پیار ہونا چاہیے۔ جب حضرت آدم و حوا، ہمارے ماں اور باپ کو اللہ نے اس زمین کے اندر اتارا، تو حضرت حوا وہ تو جدہ کے اندر سعودی عرب کے اندر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اتارے گئے یہ اس وقت یہ پورا علاقہ ہند کہلاتا تھا۔ آج وہ پہاڑی سری لنکا کے اندر ہے جہاں سے آدم کو مطلب نازل کیا گیا، لیکن یہ اس وقت پورا ہند تھا۔ یعنی انسانیت کی ابتدا ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی سرزمین کے اندر اتارا گیا۔ تو اس وطن سے محبت کرنا، پیار کرنا، اس وطن کو آباد کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ ہر پاکستانی پر فرض ہے کہ اپنے وطن کی جو ہے وہ کامیابی کے لیے، اس کو جو ہے کامیاب کرنے کے لیے، اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے کوشش کریں اور اس کے اندر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔